jungle. مطلب ملازم ہے گلشنے ہستی سے جیسے رد سہانی لے گیا ایک عزیز الحق بہاروں کی نشانی لے گیا بلبلوں کی زمزمہ سنجی ہوئی معلوم ہے ناگہانی پھول کی چڑھتی جوانی لے گیا تشنگانے علم و فن اب ہو گئے ہیں اشک بار ساتھ اپنے موج دریا کی روانی لے گیا کھو گیا ہے جامعہ عصریہ کا شیخ الحدیث کھو گیا ہے جامعہ عصریہ کا شیخ الحدیث مسند تجویز کا فیض روحانی لے گیا مسند تجویز کا فیض روحانی لے گیا ڈھونڈتے ہیں اب در و دیوار اس فنکار کو ڈھونڈتے ہیں اب در و دیوار اس فنکار کو جو سنہرے دور کی یادیں پرانی لے گیا جو سنہرے دور کی یادیں پرانی لے گیا زندگی تھی وقف جس کی سنت و توحید پر وہ کتاب زندگانی کی کہانی لے گیا وہ کتاب زندگانی کی کہانی لے گیا خاک ساری سادگی میں جو سدا مستور تھا خاک ساری سادگی میں جو سدا مستور تھا لیلہات گلستاں کی باغبانی لے گیا ہے دعا سالک کیا رب کر اسے جنت عطا ہے دعا سالک کیا رب کر اسے جنت عطا ساتھ میں طاعت کی تیری کامرانی لے گیا ساتھ میں طاعت کی تیری کامرانی لے گیا گلشن ہستی سے جیسے رت سہانی لے گیا بہت بہت شکریہ یہ پروگرام میرے بڑے ابو مولانا عزیز الحق عمری شیخ الحدیث جامعہ عصریہ دارالحدیث کی یاد میں تعزیت کے طور پر کیا گیا ہے کہ وہ پچھلے 1 دسمبر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے یہ ہمارے اور ہمارے پریوار والوں کے لیے بہت ہی غم بھرا دن گزر رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے بہت زیادہ قریب تھے ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی کسی بھی طریقے سے حالانکہ ہمارے والد بھی خود عالم ہیں لیکن مجھے جب بھی ضرورت پڑتی کسی مسئلے اور مسائل کو پوچھنے اور سمجھنے میں تو میں انہی کے پاس جاتا تھا مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں شاید میں اس کے آگے کچھ کہنے سے قاصر ہوں ہمارا نام دانش کمال ہے دانش عصری کے نام سے جانا جاتا ہے یہ گزشتہ 1 دسمبر کو شہر کے ایک بڑے مسلم اسکالر مولانا عزیز الحق عمری کا انتقال ہو گیا تھا آج کا یہ پروگرام انہی کی تعزیت کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا دیکھیے مولانا قریب 1938 یا 39 میں پیدا ہوئے تھے
اور انہوں نے ابتدائی تعلیم یہاں کے مدرسوں سے ہی حاصل کی تھی. اس کے بعد وہ عمر آباد تشریف لے کے دارالسلام عمر آباد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. غالباً 1964 کے آس پاس انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انگریزی زبان میں MA کیا اور اس کے بعد یہاں پہ سنسکرت پاٹھشالہ سے انہوں نے سنسکرت کی تعلیم حاصل کی. میرا خیال ہے کہ شہر میں یا شہر کے آس پاس کے علاقوں میں سنسکرت پر اتنی مضبوط گرفت کسی اور کی نہیں رہی ہوگی جتنا مولانا کو سنسکرت پر عبور حاصل تھا. بلکہ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ جتنی محنت میں نے ویدوں کو یاد کرنے میں لگائی، اگر میں اتنی محنت کرتا تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں میں یاد کر سکتا تھا. لیکن ایک شوق تھا، ایک جنون تھا ان کے اندر، اور انہوں نے چاروں وید زبانی یاد کر رکھے تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی تدریس میں، ٹیچنگ میں گزاری. اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں قریب 65 کے قریب ان کی کتابیں ہوں گی، جن میں سے کچھ زیادہ تر شائع ہو چکی ہیں. کچھ 10-15 کتابیں ایسی ہوں گی جو ابھی صرف مینوسکرپٹ کی شکل میں ہیں، ابھی شائع نہیں ہوئی ہیں، لکھ کے ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں. آج یہاں یہ فاؤنڈیشن ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں اس لیے کہ گزشتہ چند دنوں کے شہر کی ایک عظیم علمی شخصیت مولانا عزیز الحق عمری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی علمی شخصیت کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا یہ ہمارے لیے ایک بڑا اندوہناک حادثہ ہے جس کا اثر ہمارے سماج پر، ہمارے علمی حلقات پر کافی دیر تک رہے گا. آج امید تھی کہ اس نشست میں جمال احمد صاحب حاضر ہوں گے، کچھ دیگر لوگ حاضر ہوں گے، کچھ باتیں ہو جائیں گی، کچھ مشورے ہو جائیں گے، مستقبل کا کوئی نئی احمد طے کر لیا جائے گا. مولانا کی کچھ کتابیں ہیں، ان کی علمی خدمات ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ان کی خدمات کے اعتراف کی کیا شکل ہوگی، اس تعلق سے باتیں ہونی تھیں. لیکن جمال ارفان صاحب کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے یہاں پہ حاضر نہیں ہو سکے. اس سے پہلے بھی فاؤنڈیشن کی جانب سے مولانا کی چند کتابیں، مختصر رسالے اشاعت پذیر ہوئے تھے جن میں تقویٰ کا لباس اور اسی طریقے سے تو جا پڑا ہے بہت دور اپنی منزل سے، اور چند ایک رسالے اور بھی تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اشاعتی سلسلہ ان کی زندگی میں جاری تھا، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ان کی غیر مقبول تصانیف ہیں یا ان کے غیر مقبول مضامین اور مقالات ہیں، ان کی اشاعت کی کوئی سبیل پیدا کی جائے. جب میں وارث احمد دیکھ رہا تھا، یہاں سے وارث احمد روزنامہ جو نکلتا تھا، مولانا ہفتے میں 2 کالم لکھا کرتے تھے اخبار کے لیے، اور وہ بیشتر مضامین میرے پاس کہیں نہ کہیں محفوظ ہوں گے. انہیں اکٹھا کر کے کتابی شکل میں افادہ عام کے لیے شائع کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے دکتور ضیاء اعظمی کی ایک کتاب تھی انسائکلوپیڈیا آف قرآن، جو ہندی زبان میں تھی. مولانا نے اسے اردو زبان میں منتقل کیا تھا، اور یہ قریب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ 700-750 صفحات کی کتاب ہے اور ابھی تک شائع نہیں ہو سکی ہے. اس کا بھی مسودہ میرے پاس موجود ہے. اسی طریقے سے الدین الخالص نام کا ایک رسالہ ہے، اس کا مسودہ میرے پاس موجود ہے. وہاں سے ایک کتاب آپ نے ترجمہ کی، اس کا بھی مسودہ میرے پاس ہی ہے. کچھ کتابیں اور بھی ہیں جو انہوں نے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے مولانا ایک مرجع کی حیثیت رکھتے رہے. ہم لوگ جب بھی کسی پیچیدہ مسئلے میں الجھتے تھے تو میں خصوصی طور پر سب سے پہلے مولانا کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا اور ان سے اس تعلق سے استفسار کیا کرتا تھا، اور ہمیشہ اپنے سوالات کے تشفی بخش جواب میں لے کر کے لوٹتا تھا. اب وہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی تصانیف اور ان کی تحریریں ہی ان کی قائم مقام ہیں، وہی ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے کام آ سکتی ہے. ان تحریروں کو باقی رکھنا، انہیں زندہ رکھنا اور انہیں لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن کے ذمہ دار ہمارے تمام احباب اس ذمہ داری سے بنا ہونے کی کوشش کریں گے اور ان کی
کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی پیش قدمی ضرور ہوگی. انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات